رمضان عرفان اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور ہمیں نوح نے پکارا علیہ السلام، بس ہم کیا خوب جواب دینے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے اس کی اولاد ہی کو باقی رہنے والوں میں سے کر دیا، اور ہم نے ان کے لیے پیچھے آنے والوں میں سے بات رہنے دی کہ سارے جہان میں نوح پر سلام ہو۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں تھے، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر درمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کی افطار نشریات۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی، میرے ساتھ موجود نصرت حارث، دونوں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مر جائے تو اس کے اعمال موقوف ہو جاتے ہیں، مگر 3 چیزوں کا ثواب بدستور جاری رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسری ایسی نیک بخت اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس طرح روزانہ ہی ہم آپ کو ترجمہ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ان کی حدیث شیئر کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے ہوتے ہیں مہمان۔ تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، خصوصی طور پہ کراچی والوں کے دل کو لگنے والے مہمان ہیں۔ کراچی سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، ویسے تو ظاہر ہے پورے پاکستان سے، لیکن کراچی کی سیاست اور کراچی کے حالات گزشتہ کئی عرصے سے کچھ ایسے ہیں کہ جس میں ایک عام سا جملہ آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ کراچی کا والی وارث کون ہے، کیونکہ کراچی کے والی وارث کسی کو کہا جاتا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں آ کے کھڑے ہوئے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہیں ان کا نام فاروق ستار ہے، who ultimately needs no introduction۔ فاروق ستار صاحب سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، ایم کیو ایم کے حوالے سے آپ کو سب جانتے ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان جو اب ایک مجموعی طور پر سامنے آئی ہے، اس سے دیکھتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، لوگوں کی امیدیں ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کو عرفان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ کو بھی رمضان روزے بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے ہم سب کو مستفیض کرے، اور ہم سب کے اسباب اور وسائل میں برکت دے کہ ہم تمام ضرورت مند اور مستحقین تک کم از کم ایک اچھی مناسب سحری اور افطار کا موقع فراہم کرے، جو حالات بہت اچھے، بالکل بالکل وجہ صحیح بات فرمایا ہے۔ آپ نے، اور یہ انداز آپ کا اتنا شائستہ ہے۔ آپ میں نے دیکھا ہے مختلف مذہبی محافل میں بھی آپ کی شرکت رہتی ہے، سیاسی ایک ہنگامہ تو مچا ہی رہتا ہے، تو اتنی ساری چیزیں زندگی میں مینج کیسے کرتے ہیں؟ کیا اصول آپ نے اپنائے ہیں؟ میرے خیال میں یہ جو بہت ساری چیزوں کی آپ بات کریں نا، یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک شعبے میں جا کر آپ زندگی یا قومی زندگی کے باقی شعبوں سے لا تعلق ہو جائیں۔ سب چیزیں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں۔ تو اگر جہاں ہمارے مذہبی تہوار ہیں اور ایسے ایام ہیں جن کا تقدس باقی ایام سے زیادہ ہے، تو یہ تو پھر ہماری گتھی میں ہوتا ہے نا، بچپن سے ہماری تربیت میں، ہماری تہذیب میں اور ہماری تعلیم میں سب کچھ ہمیں ملتا ہے، تو اس سے آپ ویسے بھی الگ نہیں ہو سکتے۔ وہ آپ کی بنیاد ہے، وہ آپ کی بیس ہے۔ پھر اس کے بعد مذہب کے فہم کے بعد، مذہب سے لگاؤ کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ نے جو تعلیم و تربیت اسکول، کالج، یونیورسٹی سے، وہاں پھر آپ کسی ایک خاص شعبے میں جاتے ہیں تو اس میں کچھ تھوڑی سی مہارت حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ ظلم و ناانصافی دیکھتے ہیں اور آپ کی سرشت میں اور فطرت میں ایک اس کے خلاف رد عمل ہو رہا ہو، اور پھر آپ قدرتی طور پہ اس کا اظہار بھی کر سکتے ہو، پھر آپ کو لگے کہ کچھ کرنا چاہیے، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ہاتھ تھامے، اور پھر آپ کی بہترین رہنمائی ہو، اور پھر آپ کچھ لوگوں کے لیے کرنے کے قابل ہو، تو پھر آپ یہ ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیں بچپن میں یاد ہے پہلا روزہ کس عمر میں رکھا تھا؟
میرے خیال میں کلاس 1 میں تھا شاید، اچھا 6 سال یا 5 سال کی عمر میں. تب رکھا تھا. اچھا ویسے فاروق بھائی کی آواز سے میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور شاید آن ایئر ہی میں نے کہا تھا، آپ پتہ نہیں اکتفا کریں گے یا نہیں کریں گے، مجھے عامر لیاقت حسین صاحب ایک دم یاد آتے ہیں. اور ایک آواز کا وہ جو انداز ہے یا گفتگو کا جو انداز ہے یا لہجہ ہے، مجھے وہ تھوڑا سا آپ سے ملتا جلتا ہوا ان کا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. بے شک اس میں ان کی خدمات بھی مختلف شعبوں میں اور عالم آن لائن کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک رتبہ دیا تھا، تو ہم سب کی دعا کہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات ہمیشہ بلند رہیں. کبھی اس طرح سامنے بات ہوئی نا تو وہ کچھ چیزیں جیسے آپ نے قابل کہا یہ کہا تو وہ وہی اس کی ساؤنڈ یا وہ طریقہ کار ویسا ہی فاروق تھا. بھائی کی آواز تو پرانی ہے تو آپ بچپن سے سن رہے ہیں. عامر لیاقت کی آواز تو مرحوم کی بعد میں ہم نے سنی ہے، مگر یہ انداز، یہ عمدگی ان کے نہیں پاس میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ انہوں نے ان سے کوئی انفلوئنس لیا ہے، بس میں یہ نے کہا الیکشن ہار گئے ملتی تھے فاروق بھائی جلتی اس ہے. حلقے سے، اور ہرا دیے گئے تھے یا ہار دیے گئے تھے مجھے نہیں معلوم. بہرحال جو بھی ہوا، خیر قصہ جانے والے پارینہ کی ہے. بات تو ہم اچھی ہی ان کی بات کرتے ہیں اور اچھی بات ہی نہیں، اس میں کرنی اگر چاہیے. انہیں اور جتا دیا گیا تھا یا مجھے ہرا دیا گیا تھا اس میں ان کا بھی قصور نہیں تھا. جی جی اب ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیا؟ میرے خیال میں دیکھیں بہتر جسے کہتے ہیں نا سمجھ بوجھ، فہم و فراست، دانش، تو ایسا لگتا ہے کہ ایسی گھٹن ہے. معاشی بحران پہلے ہی تھا نا، اب یہ جو سیاسی بحران ہے اس سے اور زیادہ صورتحال گمبھیر سے مگر ایم گمبھیر کیو ہو ایم گئی، خوفناک. پاکستان کا اپنا کھویا ہوا مقام مل سکے گا آپ کو لگتا ہے؟ مہنگائی، بے روزگاری، جو اس وقت لوگوں میں نے غربت کی لکیر سے کروڑوں لوگ اور نیچے چلے گئے. اس وقت یہ حالت. عرفان رمضان عرفان خوش آمدید جی. وہی آج ہمارے درمیان ہے جو اکثر کہتے ہیں کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، اب شور آئے گا. اب وہ شور آ نہیں رہا ہے، شعور البتہ لوگوں میں آتا جا رہا ہے اور یہ بڑی مشکل پیدا کرتا جا رہا ہے. مصطفیٰ کمال پارٹی میں آ چکے ہیں اور خالد مقبول صدیقی بھائی تو اس سے پہلے ہیں، اور فاروق ستار بھائی کا تو ایک نام ہے. ایک بات ہے کہ انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی. بہت سارے آپشن ان کو ملے، یقیناً ملے ہوں گے، مگر رہے آپ ایم کیو ایم پاکستان کے اسی ساتھ. کے نام سے جڑے ہوئے، ہاں، اسی سے منسوب رہے. لوگوں نے اس کو سراہا. الحمدللہ. مشورہ کس کا تھا؟ اماں جی کا؟ اماں جی کا تو ہمیشہ مشورہ رہا ہے کہ بھئی جو ایک بنیادی اصول اپنا لیا، جو نظریہ اختیار کر لیا، بس اس پہ کاربند رہنا ہے. اخلاص کے ساتھ، سنسیریٹی، اسٹیٹ فاسٹنس، استقامت کے ساتھ، اور سیلف لیسنس بے لاس ہو کر. تو اس سیلف لیسنس، اسٹیٹ فاسٹ اور سنسیریٹی کے ساتھ جو اسٹرگل کی جائے نا، وہ اللہ تعالیٰ پھر اس میں برکت دیتا ہے اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتی. جو 4 سال پہلے میں جو بات کرتا تھا اور 2 سال سے کہہ رہا تھا سب کو یکجا ہونا ہوگا، اور ہو گئے. ٹھیک ہے. اب اس کے نتائج کب آئیں گے؟ اس کے نتائج پہلا پھل تو ہم نے جو جلسہ کیا نا، پہلا فروٹ تو مل گیا. جلسہ ہی سارا پھل ہے؟ نہیں، پہلا فروٹ میں نے کہا نا، بہت سارے پھل ابھی ملیں گے. لوگوں کو اس پھل سے فائدہ نہیں پہنچا؟ نہیں، لوگوں کو نہیں پہنچا، لیکن ایک اعتماد ملا نا. مایوسی سے امید کی طرف سفر کا آغاز ہوا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ آگے آئیں کہ بھئی غلطیوں کا احساس، ادراک ہے اور اس سے گریز کرنا چاہیے اور کمپنسیٹ کرنا، ازالہ کرنا. اور دوسرا ہے کہ نئی قیادت، نیا خون، نئے چہرے، نوجوانوں کو آگے لانا ہے. صحیح ہے. یہ کمٹمنٹ تو ہے نا، ٹھیک ہے. تنظیم میں بھی اور الیکشنز میں بھی. اس سیگمنٹ میں کچھ ایسے آپشنز دینے ہوتے ہیں جس کو ہم ریپڈ فائر بھی کہتے ہیں، تو 2 میں سے ایک کا آپ نے انتخاب کرنا ہوتا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ. تو نواز شریف یا شہباز شریف؟ نواز شریف یا شہباز شریف؟ جو ہمارے محمد شریف جو ایڈمنسٹریٹر ہیں کورنگی کے، وہ 2 میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے، ایک کوئی بھی. دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ میں کیوں دیکھیں میں پالیٹیشین ہوں، میں کسی ایک بھائی کو بھی کیوں ناراض کروں ایک کا نام لے کر. لیکن اب میرا ساتھ آپ نے دینا ہے. مریم نواز یا آصفہ بھٹو؟ مریم نواز یا آصفہ بھٹو؟ چلیں آصفہ بھٹو کہہ دیتے. بہت اچھا، ٹھیک ہے. خالد مقبول صدیقی یا مصطفیٰ کمال؟ دونوں بھائی، ایک دونوں کے بغیر کام نہیں چلے. پھر بھی اگر ایک کو طے کرنا ہو یا ایک کی ادا کوئی پسند ہو، نمایاں ہو، خاص طور سے ایک کی تعریف آپ کرنا چاہیں تو؟ دیکھیں ظاہر ہے خالد مقبول بھائی کنوینر ہے نا، اور کچھ بھی ہے وہ انہوں نے بہرحال پارٹی کو قائم تو رکھا ہوا ہے نا. چلے اب میں نے آپ سے اس میں ایک چاہیے مجھے، محمود خان اچکزئی یا بانی ایم کیو ایم؟ محمود خان اچکزئی. کمپیریزن کی اب آپ ایک بتا دیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کہوں گا نظریہ وہ اہم ہے نا. دیکھیں محمود خان اچکزئی کی بھی کچھ باتیں بہت صحیح ہیں، بہت اچھی مناسب ہیں. ایم کیو ایم کے بانی نے بہت بڑا کام کیا، ایک مڈل کلاس
پڑھے لکھوں کی ایک جماعت قائم کی، تو میں کیسے تفریق کروں؟ اچھے کام ان کے زمانے میں اس وقت بھی ہوئے، یہ ٹھیک ہے کہ بعد میں غلطیاں اس قدر ہو گئی اور اتنی نمایاں ہو گئی، بہت زیادہ ہو گئی کہ اس سے ساکھ کو بھی نقصان پہنچا اور تنظیم تحریک کو بھی نقصان پہنچا نا۔ ٹھیک ہے، نوجوانوں کو ساتھ ملانے کے لیے کیا فارمولہ آپ کے پاس ہے؟ کراچی کی بحالی کیسے ہوگی؟ ایم کیو ایم کی تو ہو گئی۔ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ چونکہ کراچی پاکستان ہے نا، اور یہاں پاکستان کی ہر زبان بولنے والا، ہر علاقے کے شہری، اب تو سیاسی، لسانی، مسلکی، مذہبی ہر وابستگی سے بالا تر ہو کر اس ایم کیو ایم کو اصل میں جو یہ ری برانڈڈ اور ری فارمڈ ہے نا، یہ کراچی قومی موومنٹ ہے، اسی کے اندر سارا پاکستان ہے۔ صحیح۔ تو اس میں سب کو اونرشپ دینی ہے، کراچی اپنائیں، بچائیں اور بنائیں۔ بہت اچھا پیغام، میرے خیال میں یہی پیغام ہونا چاہیے، بہت اس کے اچھا علاوہ پیغام راستہ ہی نہیں ہے۔ اس پیغام کے ساتھ ساتھ سوالات پہ چلیں گے۔ میں تو سوال پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سے، مگر اب نصرت سوال پوچھیں گی ہمارے مستقبل کے ڈاکٹر، انجینئر اور وکلا کے ساتھ۔ تو نصرت حارث کا یہ جی کا سوال کیا ہے، سنتے ہیں۔ جی تھینک یو۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے پارٹیسپینٹس موجود ہیں۔ سیدھا سیگمنٹ ہے میرا، تو معصوم سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں میں آپ کو آپشنس دیتی ہوں، آپ نے اس میں سے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ کو اس کے آپ سکور کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ محمد دانیال NED یونیورسٹی سے موجود ہیں، بختاور IQ اسکول آف فائنانس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور طلحہ بگٹی آل دا وے فرام سکھر اسلامیہ کالج سے موجود ہیں۔ بھٹی ہے یہ، ابھی تک بکٹی نہیں ہوا یہ۔ اچھا، ابھی تک بکٹی نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہاں بکٹی لکھ دیا ہے۔ یہ کچھ چاہ رہے ہیں لوگ آپ کو بکٹی کرنا، ان سے پوچھ لینا ذرا۔ اچھا، یہ آپ ہی کی محبت ہے جو جی، بکٹی یہ کیا ہوا جماعت اسلامی کے جمعیت کے بڑے رہنما ہیں سکھر کے، تو میں ان کو جانتا ہوں اس ہے؟ ہاں، سوال۔ جزاک اللہ۔ صحیح۔ سو ہمارے ساتھ اب سوالوں کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے دانیال، ریڈی؟ OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کس سن میں قائم کی گئی؟ آپ کے آپشنس ہیں 1969۔ بالکل صحیح جواب ہے، اور یہ بزر راؤنڈ نہیں ہے، اس میں آپ نے بزر نہیں بجانا، میں آپ ہی سے سوال کروں گی اور آپ ہی کو آپشنز دوں گی، آپ آرام سے سن کے اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ آپ کا جواب بہرحال صحیح ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قمری مہینے میں مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تھی؟ ربیع الاول کے اندر۔ واہ واہ، کیا بات ہے، بالکل صحیح میرا جواب۔ بزر کیوں بجایا؟ یہ میرے راؤنڈ کا ہے۔ کتنے پوزیسو ہیں دیکھیں، وہ I am کیا very ہے، possessive۔ ایک بزر کے لیے ان کی پوزیشن یہ ہے۔ خیر، تھرڈ سوال آپ سے ہے، بلغ اللعاب کمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ لکھی ہوئی بات ہے۔ کیا بات ہے، بالکل صحیح جواب۔ بزر راؤنڈ کو میں ابھی سے فورس ہی کر سکتی ہوں۔ ٹیم بھی آپ کی طرف آ جاتے ہیں، اب باقی سارے لوگ بختاور دیکھتے ہیں آپ کی تیاری کیسی ہے۔ دنیا کی سب سے بلند عمارت کس مسلم مملکت میں ہے؟ آپ کے آپشنس ہیں ملیشیا، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات یا ترکیہ۔ سعودی عرب؟ نہیں، UAE۔ اور برج خلیفہ اتنا فیمس، وہ یاد آ رہا تھا، کنٹری یاد نہیں آ رہی۔ کنٹری یاد نہیں آ رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا عام خطاب کس پہاڑ سے کیا تھا؟ جبل نور، جبل احد، صفا یا مروہ؟ پہلا۔ نہیں، پہلا خطاب، عام خطاب کس صفا مروہ۔ ایک بتاؤ، یہ دو الگ الگ ہیں، جبل نور، احد، صفا یا مروہ؟ صفا۔ بالکل صحیح جواب۔ ایران میں اسلامی انقلاب کس سن میں آیا تھا؟ آپ کے آپشنس ہیں 1979، 1997، 1929 یا 1900۔ 1929۔ فاروق بھائی کا جواب صحیح ہے، ان کا غلط ہے۔ فاروق بھائی کہہ رہے ہیں مجھ سے فالو فرینڈ لے لیتے ہیں آپ، آپشن لے لیتے ہیں۔ آج آپ کا ویسے بڑا دل لگ رہا ہے ادھر، آ جائیں آپ ادھر ہی کھڑے ہو جائیں۔ اور ہمارے ساتھ آپ کی اجازت ہو تو جی جی بسم اللہ۔ جو بھٹی جواب بگٹی غلط اور ہے، بھٹی، ہاں۔ بگٹی اور بھٹی کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کو آج پروگرام کے اختتام پہ ضرور کلیریفائی کر لیں گے۔ اس وقت آپ سے سوالات کر رہے ہیں۔ پہلا سوال آپ سے یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری زمانہ علالت کے دوران کن جلیل القدر صحابی کو مسجد نبوی میں نمازوں کی امامت کا شرف حاصل ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بالکل صحیح جواب۔ آج تو کنٹینڈرز جو ہیں وہ پوری تیاری کے ساتھ ہیں۔ حدیث شریف کے مطابق قرآن مجید کل کتنے لہجوں اور قرات میں نازل ہوا؟ 5، 9، 7 یا 2؟ 7۔ بالکل صحیح جواب۔ آخری سوال آپ سے یہ ہے، 1991 میں سابق سوویت یونین سے آزاد ہونے والی وسطی ایشیائی مسلم ریاستوں کی تعداد کتنی ہے؟ 4، 6، 12 یا 8؟ 6۔ بالکل صحیح جواب۔ سارے جوابات بالکل صحیح، اور کبھی کبھی تو ایسی تیزی سے جواب آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سوالات کہیں
کہیں ان کے خواب میں یا کسی طرح ان کے سامنے آئے تو نہیں ہے. بڑا ہی بہترین اس وقت کانٹیسٹ رہا. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے عرفان رمضان میں. اب ہم واپس آئیں گے اور جو بزر آپ نے بجایا تھا وہ آپ کو اب موقع ملے گا رائٹ آفٹر دا بریک. عرفان رمضان عرفان عرفان رمضان میں ایک بار پھر آپ کے سامنے ہم موجود ہیں. فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ اس نشریات کا حصہ ہیں اور ہمیشہ ان سے بڑی ساری باتیں ہوتی ہیں. ویسے آپ کو دیکھ کر پولیٹیکل سوالات زیادہ ذہن میں آتے ہیں معذرت کے ساتھ, لیکن رمضان ہے, سحری اور افطار کی کوئی خاص روٹین ہے؟ میرے خیال میں ایک تو رمضان میں سحری کے بعد ہی سونا ملتا ہے اور بہت ساری چیزیں روزے کے بعد یا افطار کے بعد ہوتی ہیں. رات کو کرکٹ کے میچز جی ایک کراچی کے رمضان کی شناخت ہے, تو وہاں جانا, پھر جو کہیں جا کے سحری کر لینا. اب تو افطار کی دعوت کے ساتھ سحری کی بھی دعوتیں ہیں بہت ہاں زیادہ. سحری کی دعوتیں ہیں اور اب تو بلکہ مینیو اور کافی چیزیں, خیر اس کا ڈسکس کرنا آج کل اچھا ہی نہیں لگتا کیونکہ ایک طرف ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں. اچھا کوئی خاص ایسی چیز, کوئی خاص آئٹم جس کے بغیر آپ کی افطار نامکمل آپ کو لگتا ہو, محسوس ہوتی ہو؟ کھجور کے بعد اگر کسی چیز کا نمبر آتا ہے تو وہ چھولے یا دہی بڑے کوئی ایک اچھا. آئٹم ہاں ہونا چاہیے. اور پکوڑوں کا کوئی خاص شوق نہیں پکوڑے ہے؟ نہ بھی ہو تو چل جائے گا. اچھا ہاں, چھولے دہی بڑے ہونے چاہیے. ہونے چاہیے. اچھا ویسے میں نے آپ کو دیکھا بھی اور ہمیشہ سنا بھی ہے کہ بڑی کم ڈائٹ ہے آپ کی, تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں. میں کم کھاتا ہوں, کم سوتا ہوں, بولتا زیادہ ہوں. ہاں تو یہ کم کھانا اور کم سونا اس کو وہاں سے کمپنسیٹ کرتا ہاں ہوں. یہ سیاست میں آنے کے بعد ہوا ہے یا شروع سے تھا یا کوئی طالب علمی کے دور کی بات ہے؟ میرے خیال میں مجھے تھوڑا کانسٹیپیشن کی بھی ٹینڈنسی ہے نا, تو پھر ایک ہائپر ایسیڈیٹی بھی ہے. اچھا اچھا. تو اس میں اسمال میلز ویسے ہی لینے ہوتے ہیں نا, تو آپ اگر اسمال میلز لیں گے تو آپ کی ایسیڈیٹی پرووک نہیں ہوتی ہے. اور کانسٹیپیشن کے لیے بھی ضروری کہ صحت کے معاملات کے حوالے سے آپ اس میں پھر بیف وغیرہ کولیسٹرول سے خود بچ جاتا ہے آدمی. سی فوڈ لے لیا یا دال چاول مرغوب غذا ہے, اور باقی سبزیاں بھینڈی اس میں. اچھا فاروق بھائی, جو ایم کے ایم پاکستان کا بھی ذکر ہو رہا تھا, ظاہر ہے ایک شناخت رہی, ایک رتبہ رہا, لیکن وہ رتبہ وہ پوزیشن اب مینٹین نہیں رہی. کافی عرصے سے ہم نے دیکھا. اب دوبارہ آپ لوگ آ گئے ہیں تو کیا چھا بھی جائیں گے پہلے کی طرح, یا اب چانسز جو ہیں وہ کافی کم ہیں؟ اگر ایم کیو ایم کو ریپلیس کر دیا ہوتا پی ٹی آئی نے یا کسی اور جماعت نے, تنظیم کے ساتھ, نیٹ ورک کے ساتھ, گلیوں اور محلوں میں, ایم کیو ایم ایک ایڈکشن بھی ہے لوگوں کی, جہاں اس کی بہت ساری خرابیاں لوگ گنا سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے غلط عمل کیا جس سے کہ بہت اچھے لوگوں کے اچھے کاموں پر پانی پھر گیا نا. لیکن یہ ایک مڈل کلاس کی پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل ہے, اسے دوبارہ وہی عمل بنانا ہے. باقی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمت مردہ مدد خدا, تو آپ اپنی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے, کامیابی دیتا ہے. اور 4.5 سال جو میرا نیریٹو تھا جی بالآخر وہ صحیح ثابت ہوا. وہ صحیح ثابت ہوا. آپ نے ہمارے پروگرام میں, مارننگ شو میں بھی یہ کہا تھا, اور اس وقت بھی اعلانیہ یہ آپ نے کہا تھا کہ ہم مل جائیں گے تو ہی کچھ ہو سکے گا, ایسے نہیں ہو سکتا. تو اس کی آپ کو مبارکباد کہ جو آپ نے سوچا تھا وہ ہو گیا. اب آگے دیکھتے ہیں کہ عوام کے لیے کتنی بہتری آتی ہے آپ کے مل جانے سے. اور اس وقت ہمارے جو کنٹیسٹنٹس ہیں ان میں کیا رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے بزر راؤنڈ کے بعد ہی ہمیں پتہ چلتا ہے. تو ویس ربانی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بزر راؤنڈ میں کون بازی لے جاتا ہے. جی بالکل, جیسے کہتے ہیں نا عوام یہی کہتی ہے سب ملے ہوئے ہیں, تو اب یہ ملے ہوئے ہیں, مل گئے سارے. آج چلتے ہیں کوئزز کی طرف, اور بزر اب بجانا ہے اور اب بتانا ہے کہ آنسر کیا ہوتا ہے اور صحیح آنسر کیا ہوتا ہے. میں نے ریپڈلی بہت کوئکلی سوالات پوچھنے ہیں ہمیشہ کی طرح, اور آپ نے جواب دینا. آر یو ریڈی؟ اوکے, بسم اللہ کرتے ہیں. نوبل انعام حاصل کرنے والی پہلی شخصیت کا نام بتائیں, وہ مسلم ہوں گی شخصیت. آپشن 1 عبدالستاری دی. جی کہاں سے بجا آپ نے؟ بجایا اے. بتائیے, مجھے دیکھیں, کسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ یہ ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں. یہ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے. اگلے سوال آپ دو میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ ڈاکٹر عبدالسلام. ڈاکٹر, اب نہیں, یہ نام بھی نہیں تھا, میں نے آپشن میں دیا نہیں تھا, لہٰذا یہ سوال ہی ہم نے سکپ کر دیا. اب آپ کو میں دوبارہ دوسرا سوال دے رہا ہوں. چلیں اس سوال کی جگہ میں جو سوال پوچھ رہا ہوں, فاروق ستار صاحب پیشے کے اعتبار سے کیا ہیں؟ پولیٹیشینس. واہ بہت اچھے, یہ تو سب کو ہی پتا ہے. پڑھا لکھا کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے. یہ سوال کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. ڈاکٹر کس کے یہ تو بتا دو. اور بھائی کوئی بول رہا ہے, میرا خیال ہے اعزازی ڈگری دی تھی
डॉक्टर हैं, पीएचडी मेरे ख्याल इनको आज़ादी डिग्री मिली थी जामिया कराची की जानिब चल से। अब हम सवाल का फारूक बाकायदा आगाज भाई- कर रहे हैं। स्क्रीन मुड़ गई है, फारूक किसी भाई को से भी नहीं क्लियर पता तो कर लें फिर आप इस बात को, है। क्लियर कर लें क्लियर फारूक भाई करें, से। ये कह रहे हैं एजाजी डिग्री मिली है आपको। नहीं नहीं, असली डिग्री है, खालिस डिग्री है, और एमबीबीएस की है भाई। एमबीबीएस की भाई, डिग्री है जामिया और कराची बजर से बजा आज़ादी के जवाब देना है। अच्छा ये कैसे होता है, खुद ब खुद कहानियां बन जाती हैं। जामिया कराची से एजाजी डिग्री मिली थी, वाह। लेकिन वाह डॉक्टर भाई साहब ने वाह। आज वाज़ेह कर फारूक दिया भाई। कि एमबीबीएस डॉक्टर साहब ने एमबीबीएस की एक सीट ज़ाया की है। अगर ये बचपन से पॉलिटिशियन बनते तो फिर एक डॉक्टर की सीट बच जाती है, एक आदमी का अपना क्लिनिक और हॉस्पिटल होता। पूछते हैं अभी, केएमडीसी में भी तो काम किया है, हैं केएमडीसी में भी तो काम किया है, केएमसी में भी काम, केएमडीसी केएमडीसी में भी काम, सही है। अच्छा जी, सवाल जवाब पे आ जाएं। अब आपने मुझे ही देखना है और कहीं नहीं देखना। सवाल, मुस्लिम दुनिया के पहले खलाबाज सुल्तान इब्न सलमान का ताल्लुक किस मुल्क से था? ऑप्शन ए पाकिस्तान, 2 तजाकिस्तान, सी इराक और चौथा है सऊदी अरब। नहीं बजाओगे? ओके आगे चलते हैं। 77 आयात पर मुश्तमिल सूरह रहमान में फबी अय्य आला रब्बिकुमा, 31 मरतबा आया है। बहुत अच्छी, बिल्कुल सही जा रहे हो, शाबाश। इस परिंदे का नाम बताएं जिसके जरिए हजरत सलमान, बताओ। हुदहुद। हुदहुद, बिल्कुल ठीक है। हजरत मरियम की तरबियत किसने की? किसने की? हजरत जकरिया। हजरत जकरिया, बिल्कुल ठीक। मैंने ऑप्शन नहीं बताया फिर भी उन्होंने जवाब बता दिया, अच्छा है। उस मुस्लिम मुमलिकत का नाम बताइए जो 13,675 जजायर पर मुश्तमिल है। ऑप्शन 1 मलेशिया, नंबर 2 इंडोनेशिया, शाम या पाकिस्तान। नहीं, आगे आओ, आज किसी को कुछ नहीं आता। समरकंद और बुखारा नामी तारीखी शहर किस मुस्लिम मुमलिकत में हैं? इराक। हाँ भाई, दोनों में से कोई। ऑप्शन है कजाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान या सऊदी अरब। कजाकिस्तान। गलत। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अलैहिस्सलाम का सने पैदाइश क्या है? ऑप्शन ए पहली हिजरी यानी 1 हिजरी, 2 4 हिजरी, 5 हिजरी या 3 हिजरी। हाँ, 4 हिजरी। और एक बार फिर गलत। हाँ भाई, दोनों में से कोई नहीं, कोई बात नहीं। इमाम हुसैन को नहीं पढ़ रहे हो। दुनिया भर में कार रेस के लिए मशहूर डाकार किस अफ्रीकी मुस्लिम मुल्क का दारुल हुकूमत है? ऑप्शन 1 जनूबी अफ्रीका, नाइजीरिया, सेनेगल या ईरान। जी, सेरिगाल। सेनेगल, बिल्कुल ठीक जवाब। और इसके साथ ही आज बिन एहसान और चेस का विनर है टीम ए, बी, सी में से कौन? वो दोनों बराबर हैं, 50-50। ये क्या हुआ? एक जल्दी से सवाल पूछता हूं जो बजर बजा दे। मोहतरमा आप भी खेल रही थी वैसे, सही जवाब जो दे दे, ठीक है? सही है। चलो सवाल बहुत खास है, ये बताओ कि उर्दू में फुटपाथ को क्या कहते हैं? नहीं पता? चलो ये भी छोड़ दिया। ये बताओ कि कराची का पहला मेयर किस सन में आया था? नहीं पता? चलो ये भी सत्तार अफगानी, तारीख नहीं पता लेकिन अब्दुल सत्तार अफगानी है। ये सही बता रहे हैं डॉक्टर साहब। अब्दुल सत्तार अफगानी पहले मेयर थे कराची के। जमशेद जमशेद साहब, नसर अफगानी। रोड बना हुआ है वहाँ पे। एक और सवाल पूछ रहा हूँ जल्दी से, किस्सा खत्म करो। ये बताओ, ये बताओ। -10 हो गए ना ये -10 हो गए। नहीं, वो मैंने इजाफी पूछा है, इजाफी पूछा है, वो इसका कोई ताल्लुक है। ऑप्शन भी नहीं दिए थे ना मैंने। अच्छा आखिरी से जल्दी से बता दो, ये बताओ कि पाकिस्तान के पहले दारुल खिलाफे का नाम बताओ। कराची। यार उसने भी बजाया था, नहीं नहीं, तो पहले मसला मैंने हो गया। बजाया। नहीं उसने वैसे थोड़ा सा फर्क रह गया, वो भी मेरा दोस्त है ना यार। और आसान कर रहा हूँ, जल्दी से बता दो। आम के 4 नाम बताओ जो किस्में हैं आम की। हाँ सिंदड़ी। हाँ लंगड़ा। हाँ चौसा। हाँ नहीं हाँ सिंदड़ी, लंगड़ा, चौसा। अनवर रटोल। भाई आज कोई विनर नहीं है, आज मैं ही विनर हूँ। ये मैं लेके जा रहा हूँ सारे इनाम, बिन एहसान की तरफ से भी और चेस की तरफ से भी। ऐसा करता हूँ कि मैं शेयर कर लेता हूँ, आप पहले आए और पहले पाएं। बिन एहसान का ये गिफ्ट आप ले लें, आज विनर शेयर हो गए, ये लीजिए। और चेस का ये गिफ्ट आपका हुआ। और साथ ही ये जो है ना, ये शफक के तहाइफ, आ जाओ बहन, शफक का तोहफा आपका हुआ। आपका छोटा वाला लग रहा है, ये रख लें, ये रख लें। और आप मेरे भाई ये रख लें और ये रख लें। क्या बात है भाई, कैसा बंटवारा किया मैंने? बहुत जबरदस्त जबरदस्त। सो विद दैट हमारा थैंक यू सो मच फॉर दिस राउंड। और आज का राउंड बड़ा मुश्किल हो गया था। थैंक यू फारूक भाई, आप बस, हमारे साथ thank मौजूद you so रहे। much. सारे सवालात के जवाब आपने सही दिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, वो किसी भी तोहफे से बढ़कर हैं। बहुत ज़्यादा। ठीक है। सो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हम इस अपने सेगमेंट को क्लोज कर रहे हैं। आपसे कल इंशाल्लाह ताला मेरी मुलाकात होगी। इरफान रमज़ान का ये सेशन अभी जारी है सारी है। ब्रेक के बाद आप मुलाहिजा करेंगे किचन में कौन सी रेसिपीज़ हैं और उसके बाद
اویس ربانی صاحب کے ساتھ آپ باقی کی ٹرانسمیشن ملاحظہ فرمائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان